بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 27 جون 2020 بروز ہفتہ. آج کا ہمارا لیکچر اسلامیات کا لیکچر نمبر 22 ہے. آج کے سبق میں ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 68 تک اس کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی، اور اس حصے میں مشق سے جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے منافقین کو تنبیہ فرمائی تھی کہ وہ مسلمان عورتوں کو چھیڑنے سے، تنگ کرنے سے، ان کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جائیں. اگر وہ باز نہیں آتے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ ان کو پکڑیں اور پھر ان کو قتل کر دیں. یہ سخت وعید تھی اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمان عورتوں کو تنگ کرنے اور ان کو ایذا پہنچانے سے متعلق. دنیا کے اندر انسان کو بعض اوقات اس کے گناہوں پر سزا نہیں ملتی، تو اللہ رب العزت نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے. اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. اس دن تمام انسان اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا جواب دیں گے. تو وہ قیامت کا دن برحق ہے. اس دن ہر ظالم کو اس کے ظلم کا حساب دینا ہوگا اور اسے اس کی سزا ملے گی. اسی طرح ہر مظلوم کی اللہ تعالیٰ اس دن داد رسی کریں گے، جس سے مظلوم کو ایک تسلی ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے جب مسلمان قیامت کا تذکرہ کرتے تھے تو مشرکین اس پر اعتراض کرتے تھے کہ قیامت کب آنے والی ہے، ہم نہیں مانتے کہ قیامت آئے گی، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. اور اس پر مختلف اعتراضات کیا کرتے تھے. آپ سے مدت پوچھتے تھے کہ وہ کب آئے گی قیامت، اگر آنے والی ہے، آج تک جب نہیں آئی تو اگر وہ عنقریب آنے والی ہے تو ہمیں وقت بتائیں کہ آئے گی کب. تو قیامت کا علم ایک ایسا علم ہے جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو جب مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اس چیز کے سوال کرتے تھے تو آپ نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ یہ سوال کرتے ہیں آگے ایسے. تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ کی کہ جس قیامت کا ذکر یہ کر رہے ہیں، جس قیامت کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، ان کو فیصلہ کن طور پر یہ بات بتا دیں کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن وہ دن برحق ہے، ضرور آئے گا، اور جس دن وہ آئے گا اس دن پھر ان کافروں سے حساب لیا جائے گا. ان کے جو گناہ ہیں ان کی سزا ان کو ملے گی. اور اللہ رب العزت نے اس کا مختصر حال بیان فرمایا کہ جب کافروں کو ان گناہوں کی اس دن سزا ملے گی، پھر اس دن یہ اپنے اوپر افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، کاش ہم ان مسلمانوں کی بات مان لیتے، انبیاء کی بات مان لیتے، لیکن ہم نے ان کی باتیں نہیں مانی، اپنے سرداروں کی مانی، اپنے بڑوں کی بات مانی، کافروں کی بات مانی جو ہمیں کفر کی طرف لے جاتے رہے اور ہمیں کفر پر پکا کرتے رہے. اے اللہ، جن کافروں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ہمیں کفر پر لگائے رکھا، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہونے دیا، یہ اس دن تمنا کریں گے کہ اے اللہ آج انہیں دگنی سزا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کا کچھ حال ان کے سامنے بیان فرما دیا اور فیصلہ کر دیا کہ قیامت کا علم، اس کے وقوع کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامتیں ذکر فرمائی تھیں، جن میں سے بہت سی پوری ہو گئی اور بہت سی پوری ہونے والی ہیں. تو
جب انسان فوت ہوتا ہے تو فوت ہوتے اس کی سمجھو کہ قیامت شروع ہو گئی، اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، اور ایک دن اللہ رب العزت ان کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان سے حساب لیں گے۔ تو قرآن مجید کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس اعتراض کو اور ان کا جواب کو ذکر فرمایا ہے۔ سوال ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھنے سے پہلے ہم ان آیات میں جو مشکل الفاظ ہیں، ان آیات میں جو مشکل الفاظ ہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں بورڈ کے اوپر میں نے ان آیات کے اندر آنے والے کچھ مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بظاہر مشکل ہیں لیکن اس کا معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان کو میں نے بار بار نہیں لکھا۔ تو یہاں جو مشکل الفاظ تھے جو نہیں پہلی مرتبہ آ رہے تھے تو میں نے ان کا یہاں لکھ دیا۔ پہلا لفظ ہے وما یدریکا۔ اب وما یدریکا، اس میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ واو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے اور ما نافیہ استفہامیہ ہے، ما استفہامیہ ہے، یعنی اس کا معنی ہے کیا، اور یدریکا یہ فعل ہے کہ اور معنی پورا بن جائے گا اور آپ کو کیا خبر، اور آپ کو کیا معلوم، کیا خبر آپ کو۔ اس کے بعد ہے وَأَعَدَّ۔ وعدہ کا معنی یہ بھی مرکب ہے واو اور اعدہ سے۔ واو کا معنی ہوتا ہے اور اعدہ تیار کر رکھا ہے، اور تیار کر رکھا ہے۔ آگے سعیرن۔ سعیرن کا لفظی معنی تو ہے جلا دینے والا، جلا دینے والا، لیکن یہاں پر اس سے مراد جلانے والی آگ ہے۔ آگ، جہنم کی آگ جو ہے وہ انسان کو اور سب چیزوں کو جو جہنم میں جائیں گے ان کو جلا کر رکھ دے گی۔ آگے تقلبو۔ تقلبو الٹ پلٹ کرنا، تو مضارع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یعنی پلٹے جائیں گے۔ جیسے آپ لوگ وہ سیخیں بناتے ہیں ٹکا کباب وغیرہ، اس کو آگ کے اوپر کبھی ایسے کرتے ہیں کبھی پلٹ دیتے ہیں اس کو، تو اس الٹنے پلٹنے کو تقلب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تقلب یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ قیامت کے دن کافروں کے چہروں کو بھی اللہ اسی طرح الٹ پلٹ کریں گے۔ اطعنا، ہم نے کہا مانا۔ اطعنا کا مانا ہم نے کہا مانا۔ آگے سادتنا۔ سادتنا اس کا معنی ہے اپنے سرداروں کا، اپنے سرداروں کا۔ آگے ضعفین، دگنا۔ ضعفین یہ پہلے بھی آیا لفظ، تو یہاں پر بھی دوبارہ آ گیا۔ ضعفین کا معنی ہے دگنا۔ تو مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے کے بعد اب ہم آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر 63 کھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم اللہ کے پاس۔ قل انما علمها عند اللہ، قل آپ کہہ دیجئے انما بے شک علمها اس کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور کیا معلوم آپ کو، لعل الساعۃ وما یدریک، اور کیا معلوم آپ کو، لعل الساعۃ شاید کہ قیامت، تکون قریبا قریب ہو، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو گئی، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ شاید آج آپ سوئیں صبح اٹھیں تو قیامت آ جائے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ابھی قیامت شروع ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو وہاں اسرافیل کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ابھی اللہ اس کو حکم دیں گے اور وہ سور پھونک دے گا، تو یعنی اس قدر وہ مستعد کھڑے تھے کہ جیسے اللہ انہیں حکم دے گا اور وہ سور پھونک دیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔
تو کیا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور کیا معلوم آپ کو کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر لعنت کی ہے، واعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے، جلا دینے والی جہنم کی آگ اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور لا یجدون وہ نہیں پائیں گے اس میں ولیا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ مددگار، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور اس میں ان کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن پلٹا جائے گا ان کے چہروں کو فی النار، آگ میں۔ یقولون، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، یا لیتنا، اے کاش ہم اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اس کا کہنا مانتے، اس کی فرما برداری کرتے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا، سادتنا اپنے سرداروں کا، و کبراءنا اور اپنے بڑوں کا، فاضلونا السبیل، پس انہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا دیا، بھٹکا دیا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، انہیں دگنا عذاب دے، اے ہمارے رب آتہم ضعفین من العذاب، انہیں دگنا عذاب دے، والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی لعنت کر، یعنی آج جو عذاب ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کیا ہوا ہے، ان پر اس سے بھی زیادہ عذاب مسلط کر، بڑا عذاب مسلط کر کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں قیامت کا تھوڑا سا حال بیان کر دیا کہ دیکھو جب وہ عذاب ان پر مسلط ہوگا تو پھر یہ ان سے برات کا اعلان کریں گے، اور مشرکین اپنے آباء و اجداد کے لیے، سرداروں کے لیے آج جن کے کہنے پر چل رہے ہیں، کل انہی کے لیے دگنے عذاب کی دعائیں کریں گے۔ تو کل پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج پچھتا لیا جائے۔ کل عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی تو پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ دونوں کو شدید عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے پہلے تنبیہ کر دی، آگاہ کر دیا کہ ہم آج ہی اللہ رب العزت کی طرف، احکامات کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اس کی بندگی کریں۔ تو ان آیات کے اندر ہمارا سوال نمبر 3 ہے کتاب میں، قرآن حکیم کی ان آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ تو ان میں قیامت کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ قیامت والے دن، قیامت کا دن جو ہے یہ برحق ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ قریب ہو، نیکسٹ آنے والا وقت ہی جو قیامت کا وقت ہو، اور اس دن اللہ کافروں پر سخت عذاب مسلط کریں گے، اور اس عذاب کے بعد کافر جو ہے یہ تمنا کریں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی اور آج اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے کہ اے اللہ ہمارے بڑوں پر، ہمارے سرداروں پر دگنا عذاب دے، جن کی وجہ سے آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو یہ قیامت کے کچھ حالات وہاں ذکر کیے گئے ہیں، انہی کو ہم نے اس سوال کے جواب کے اندر ذکر کرنا ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق تھا، تو یہ ڈائری جو ہے یہ نوٹ کر لیں کہ جن آیات کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 68 تک، 63 سے، تو انہی کا ترجمہ اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، اور آیت نمبر 63 سے 68 کے مشکل الفاظ کے معنی اور ترجمہ یاد کرنا ہے، اور
سوال نمبر 3 کو اپنی نوٹ بک پر حل کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے ہم نے۔ یہ ہماری آج کی ڈائری ہے اور اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ ہمارا سورہ احزاب کے ایک رکوع صرف باقی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے، تو ان کو ہم اچھے طریقے سے یاد کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم ان کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جی